بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کارس کا سرکار پروگرام میں آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ آج پروگرام میں جو سپیشل سیگمنٹ ہے وہ ہے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال، پاکستان کی دفاعی صورتحال، پاکستان اس وقت کھڑا کہاں ہے۔ ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ افغانستان سے بھی ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں، ایران بھی ہمارے سے ناراض ہے اور بھارت تو ہمارا ازلی دشمن ہے۔ تینوں طرف سے ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے میں نے اپنے ایک بہت مہمان کو مدعو کیا ہے جن کا تعلق تو پاکستان آرمی سے ہے ماضی میں، کرنل سیف ان کا نام ہے، اور یہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد سے لے کر آج تک اس ایج تک پہنچنے تک یہ مختلف تھنک ٹینکس کو بناتے رہے ہیں، ان کے سربراہ رہے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے یہ ریسرچ کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کا آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ یہ ایسی بات ہے کہ جو آپ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ اس پہ آج ہم آپ سے بات کریں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ پہلی دفعہ بات ہوگی کہ آپ کی جو دل کی آواز ہے کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا، آج کل ہر کسی کی زبان پہ یہ ہے۔ تو آئیں ملتے ہیں کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب سے۔ السلام علیکم کرنل صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں کرنل صاحب؟ آپ نے تو حیران کر دیا یہ کہہ کے کہ آپ یہ ریسرچ کرتے ہیں کہ آنے والا وقت پاکستان میں کیسا ہوگا، تو یہ تو سب جاننا چاہتے ہیں۔ ابھی یہ بتائیں کہ پاکستان آج کہاں کھڑا ہے، پیچھے کی ماضی کو چھوڑیں۔ فیصل بھائی، انتہائی تشویشناک حالات ہیں جی، نہ صرف اندرونی طور پہ بلکہ بیرونی طور پہ۔ ہم بہت ہی شدید خطرات میں گرے ہوئے ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں۔ اگر ہم ملک کو بچانا چاہتے ہیں اور اپنی آئندہ کی نسل کو بچانا چاہتے ہیں، پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں تمام کو، ہر ایک کو، جس بھی جگہ کوئی کھڑا ہے، جس پارٹی میں بھی کھڑا ہے، جس ادارے میں بھی کھڑا ہے، جس شعبے میں بھی کھڑا ہے، اس کو فوری طور کے اوپر اس خطرے کو بھانپنا چاہیے اور اپنا ملک بچانے کے لیے ہر وہ قدم لینا چاہیے جس میں ملک کی سلامتی کا، سٹیبلٹی کا، ملک کی ترقی کا، ملک کی ڈیولپمنٹ کا۔ کرنل صاحب، عام آدمی اس میں کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں سب کا دل چاہتا ہے، کیسے کریں؟ عام آدمی، ہر آدمی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے جی۔ اداروں کے سربراہوں سے لے کے جو ملک کو آئینی طور پہ، قانونی طور پہ ملک کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، ان سے لے کے پارلیمنٹ سے لے کے نیچے ایک عام شہری تک، عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ عام شہری کو کیا پتہ، اور سارا ہی بوجھ جب عام شہری پہ آتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا رہے۔ سارا بوجھ ہے ہی عام شہری پہ، تو جب اس پہ سارا بوجھ اس پہ پڑتا ہے تو آپ اخباروں میں، آج کے اخبار میں مجھے 3 خودکشیاں جی میں پڑھ کے آ رہا۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات، آپ کا ماضی میں ایک تھنک ٹینک رہے ہیں آپ، اور ریلیشن شپ رہا ہے ایک سیاسی پارٹی سے، آپ اس کو جانتے ہیں، میں نام لوں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی، محمد عتیق، جانتے ہیں اسے؟ جی، اس نے خودکشی کی ہے۔ میں بڑا دکھی ہوں کہ اس نے، وہ اتنا خوبصورت جوان تھا، اس نے کیوں خودکشی کیا؟ فیصل، میں عرض کروں یہ کوئی ایک خودکشی نہیں ہو رہی۔ ہم لوگ جو کہ ریسرچ بیسڈ ڈیٹے کو اینالائز کرتے ہیں اور اس ڈیٹے بیسڈ دیکھتے ہیں کہ دنیا کدھر جا رہی ہے اور پاکستان کدھر جا رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے، تو خودکشیاں تو بڑی دیر سے ہو رہی ہیں۔ کوئی رپورٹڈ ہوتی ہیں، کوئی نہیں رپورٹڈ ہوتی، کوئی کیموفلاج ہو جاتی ہے مختلف وجوہات پہ، کوئی نہیں ہوتی۔ اور کوئی خودکشی اگر نہیں ہوتی، جان نہیں اپنی گواتا جی تو اس کی جان ویسے ہی بے بس ہو گئی ہوتی، جی وہ ایک مریض ہو گیا ہوتا ہے۔ جی
آپ کی قوم میں کتنے لوگ کس سٹریس میں گزر رہے ہیں, کس ٹینشن میں جا رہے ہیں, مالی طور پہ, اکنامیکلی, سوشلی, اور گھر بار کے معاملات سے, بیوی بچوں سے. کتنے لوگ ہوں گے کہ جو سارا دن حلال کی اتنی کمائی کر کے گھر چلے جاتے ہیں کہ گھر جاتے ہوئے ان کو بچوں میں بیٹھ کے تو سکون, خوشی. میرا نہیں خیال کہ اب کوئی ایسا پاکستان کا شہری بچا ہے, میرا نہیں خیال. مگر بچے بھی ہوں گے تو بہت کم ہوں گے جو کہ گنتی میں ہوں گے نا سر. اور اگر ایلیٹ کلاس ہے یا وہ کلاس ہے جو کہ ملک میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں رہی ہے, اور یا وہ پارٹیز یا ادارے, تو ابھی تو ان میں بھی اختلاف, توڑ پھوڑ اور بھاگ دوڑ نظر آتی ہے. قومیں بنتی ہیں فیصل, قومیں بنتی ہیں اتحاد سے, قومیں بنتی ہیں وقار سے. قومیں ہر روز بم دھماکہ کچھ دشمن کر جائیں, وہ آ کے مار جائیں, کچھ گڑھ والے بم بنانے شروع کر دیں. صرف پٹرول بم بھی نہیں پھینک کے آگ لگائی جاتی, ایک لفظ نکال کے یا ایک خط لکھ کے بھی تو آگ لگائی جا سکتی ہے. ہم سارے کیوں آگ لگانے پہ آ گئے؟ جو جرم کرتا ہے, جو کسی کا حق مارتا ہے, جو ناانصافی کرتا ہے, وہی پاکستانی ہے. شاید وہ اس لیے کر رہا ہو کہ اس کی کوئی مجبوری ہو, شاید وہ اس لیے کر رہا ہو کہ اس کی کوئی خود غرضی ہو, شاید وہ اس لیے کر رہا ہو کہ کسی کو خوش کرنا چاہ رہا ہو, یا وہ اس لیے کر رہا ہو کہ شاید اس کے اندر اتنی ہمت اور جرت ہی نہ ہو کہ وہ کسی کو اس کا حق دے سکے, انصاف دے سکے, کہ اس کے ساتھ کھڑا ہو سکے. بزدل ہو, کمزور ہو, یا اپنی بے انتہا عیاشیوں یا بے انتہا ٹھاٹھیوں میں رہنے کی اخراجات پورے کرنے کے لیے اس کو اس قسم کی. مگر جو بھی ہے, کرنا صاحب یہ بتائیں کہ ہم سب نے مل کے آج ملک کو جس جگہ پہ دھکیل دیا ہے, سارے کے سارے مجرم ہیں اپنے اپنے گریبان میں. عوام کس طرح مجرم ہے کرنا صاحب؟ عوام تو بے بس ہے, جی میں عوام کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. میں عرض کرتا ہوں, آیا ہم اس جگہ پہ نہیں آگے کہ آپ کسی کو امپلائی کرتے ہیں. میں نچلے لیول پہ آ جاتا ہوں, عوام کے لیول پہ. آیا ہم آج ہر جگہ پہ جو چیز بیچ رہے ہیں وہ اپنے ایمان اور اپنی دیانت اور اپنی امانت سے بیچ رہے ہیں؟ بالکل نہیں. میں ایک ریڈی بان سے شروع ہو جاتا ہوں, آگے جو سجایا ہوتا ہے تو جو نیچے اس نے رکھ کے تکڑی میں ڈال کے لفافے میں آپ کو دینا ہوتا ہے. وہ یار ہم کیا ہو گیا, کیوں میری زبان کھولا, ہماری ڈی این اے کو کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان ہم کہلاتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, ایمانداری کدھر گئی؟ ہم ایک 100 روپے کی چیز بیچتے ہوئے 100 روپے کا کرتے ہوئے ڈنڈی مار جاتے ہیں. اتنے گر گئے ہیں, کیوں گر گئے؟ کہنا صاحب معاشرہ تو اوورال گراوٹ کا شکار ہے, اوپر سے لے کون کے سا میں آپ کی بات سے متفق ہوں. ایسا محکمہ ہے, کون سا ایسا ادارہ ہے, کون سا ایسا بازار ہے, کون سی ایسا مال, کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ کو پتہ ہو کہ میں آنکھیں بند کر کے چلے جاؤں, ادھر سارے دیانتدار ملیں گے؟ بالکل نہیں ہے. پاکستان میں کوئی ایسی جگہ کون سا ایسا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے کہ جس پہ آپ کو پتہ ہو کہ نیچے سے اوپر تک سوائے میرٹ کی کوئی چیز نہیں ہوگی؟ یا بس کر دو, قوم بنانی ہے. ہم ہر ایک میں سے ہر ایک جو ہے نا وہ اسکالر بن جاتا ہے, ہر ایک جو ہے وہ لیڈر بن جاتا ہے, ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی عقل کل ہوں, باقی سب بیوقوف ہے. جس کسی کو آپ کرسی دے دیں نا تو وہ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے سمجھتا ہے کہ وہ ساری دنیا کی عقل اس میں آ گئی, باقی سب اس میں عقل میں, سمجھ میں, تجربے میں, کمپیٹنس میں کم ہے.
پھر بجائے اس کے کہ وہ مشاورت کر کے اپنے ڈائریکٹو بنائے، مشاورت کر سب کے ساتھ رستہ بنائے اور ہر محاذ رائی کا سلوشن تیار کرے. کرنل صاحب اس وقت پاکستان بڑے نازک مرحلے پہ کھڑا ہے، ہمیشہ ہی کھڑا رہا ہے، پر اس دفعہ واقعی نازک مرحلے پہ کھڑا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ چائنیز کا قتل، افغانستان سے تعلقات کشیدہ، افغانستان انڈیا جو ہے افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، ایران سے ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں، چائنا سے بھی اب کام خراب ہونے جا رہا ہے. اس پہ بتائیں کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں. آپ اپنے تھنک ٹینک کی فیصل کام خراب ہونے نہیں جا رہا، کام آپ نے کئی چند 2014 میں ہی خراب کر دیا تھا. وہ کیسے؟ جب کنٹینر کھڑے کرنے والوں نے اس ملک سے غداری کی تھی، جب کنٹینر پہ کھڑے ہونے والے نے اس ملک سے غداری کی تھی. آپ کا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرنا شروع ہو گیا تھا. 1857 سے تو آپ پہ ایک ٹھپا لگا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جنہوں نے کنٹینر کھڑے کروائے وہ جو ہیں وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں؟ انہوں نے ترقی، انہوں نے آپ کے ملک کو بلاسٹ کر دیا 126 دن. آپ کو نظر نہیں آتا کہ دنیا میں غریب ملکوں کو آسرا دینے کے لیے ایسٹ اور ویسٹ دونوں طاقتیں، دونوں کے پاس سرمایہ ہے، ادارے ہیں، انفلوئنس ہے، وہ یا آپ کو کھڑا کر سکتے ہیں یا آپ کو ختم کر سکتے ہیں. ایک سائڈ بہت ایکٹیولی آتی ہے، اس کے ساتھ ہمارے بچے، ہمارے ایسٹ، ہمارا سرمایہ، ہماری پرانی ہسٹری کہ ہم اسی کے لیے خدمت کرتے رہے، اسی کی وردی پہن کے لڑتے رہے، اسی کے مفاد کو بچاتے ہوئے اپنا مفاد سمجھتے رہے. ہم اسی کے غلام رہے. پھر ہم غلام در غلام در غلام در غلام چوتھی نسل پانچویں نسل پہ بھی یہ تو آپ ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کا نعرہ بتا رہے ہیں. مگر ہم نے قدر ہماری جو قدر ہونی چاہیے تھی، دیکھیے ہم کسی کے ساتھ دنیا میں کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سارے ہی ایک سائڈ کے ساتھ کھڑے رہے، مگر جب ہمیں آیا اس سائڈ کو ہمیں بچانا چاہیے تھا. اکنامیکلی جتنے میرے ملک میں قدرتی وسائل ہیں، ایک چیز کو بھی وہ پکڑ لیتے، وہ یار ریکارڈ ٹھیک کر دیتے. ریکارڈ کا ٹھیکہ تو آپ کو پتہ ہے وہ عدلیہ اور حکومت میں محاذرہ ہی رہی. میں وہ بھی عرض کر دوں، ریکارڈ نے 93 میں سروے کرنے کے لیے آئی تھی ایک کمپنی، وہ 2011 تک کیا کرتی تھی. 93 7 جمع 11 18 سال سونے کی کان، ملیبڈیم کی کان، ریئر ارتھ کا ایریا کیا کرتی تھی. کہاں کی کمپنی؟ وہ 18 سال، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، سب ہم جانتے ہیں. پھر اگر 2011 میں جب کچھ لوگوں کو ہوش آئی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، ہم نے سینڈک بھی دیا، ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. ہم نے گوادر لکھ دیا 90%، 91% اور 9%، ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. ہمارے لکھنے لکھوانے والے پولے بادشاہ ہیں، وہ سارا کچھ لکھ بھی دیتے ہیں، بعد میں ان کو تمغہ بھی مل جاتا ہے اس کاروائی کا. پھر جب ہم ریکارڈنگ بھی خان صاحب دینے پہ آئے تو اتوار والے دن ہی دے دیا بھائی، پی ایم ہاؤس کھلوا کے. کیا دیا؟ جھگڑا تھا ہول نمبر 3 کا، کیس تھا ہول نمبر 3 کا، آپ پہ اوپر آربیٹریشن کے لیے آپ کو موقع ملا. آپ کے لوگوں نے ملکی مفاد کو نہ بچایا، عوام کے مفاد کو نہ بچایا، ملک کو نہ بچایا، اپنی ذات کو، اپنی ذاتی. کرنل صاحب آپ جو میرے ناظرین کو باتیں بتا رہے ہیں وہ ہیں اپر لیول کی، مطلب ہائی پروفائل باتیں. میں عام عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے، پاکستان کا مستقبل کیا ہے، وہ بتائیں. وہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. جب آپ نے خان صاحب نے سی پیک بند کیا جی، خان صاحب کے لاڈلے وزراء نے نکتہ چینی کی جی،
خان صاحب کے سب سے لاڈلے لوگوں نے ڈاکومنٹ دیے، ادھر کے ڈاکومنٹ ایسٹ کے اٹھا کے ویسٹ کو دے دی، جی جن پہ پابندی تھی کہ نہیں دے سکتے جی، جو کہ آپ کی معاہدے کا حصہ تھا، جو آپ نے وائلیٹ کیا. جی، یہ وزراء تو نہیں دے سکتے، یہ وزراء کی جتنی حیثیت ہوتی ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. خان صاحب نے دیے جی، سیدھے رسید بندے کو آئے نا، خان صاحب نے دیے اور خان صاحب کے سپانسرز نے دیے جو خان صاحب کو لائے ہوئے تھے. انہوں نے بہتر سمجھا، ان کی عقل سمجھ یا ان کے تھنک ٹینک نے بہتر سمجھا کہ ہمیں ایسٹ میں نہیں، ہمیں ویسٹ میں جانا چاہیے. چلے گئے، اچھا کیا چلے گئے، کوئی حرج نہیں ہے. ویسٹ ہمارا دشمن تو کچھ جگہ جگہ مسلمانوں ملکوں میں نظر آتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر لوگ نفرت کرتے ہیں، کریٹیسائز کرتے ہیں. فلسطین میں نظر آتا ہے، اس کے اندر ہمیں دکھ پہنچتا ہے. ویسٹ اپنا دھیان رکھے، ویسٹ بیلنس کرے. مسلمانوں کو جن کو ہم، کتنی آبادی ہے مسلمانوں کی، کتنی طاقت ہے مسلم بلاک کی، کتنے ملک ہیں مسلمان کے، ہمیں ہماری جگہ دے دیا. نہیں ہماری جگہ کیسے بن سکتی ہے؟ فلسطین پہ کوئی مسلمان ملک بولا ہے؟ میں عرض کروں گا، مجھے ٹائم نے وقت دیجئے. جی جی، میں آپ کو کھلا وقت اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ جاننا کوئی چاہتے ہیں. مسلمان ملک جس طریقے سے کھڑا ہونا چاہیے تھا اور بچانا چاہیے تھا، حتیٰ کہ فلسطین کے آئیڈیو آنی شروع ہوگی ان لوگوں کی، مرتے ہوئے بچے اٹھا کے کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم خدا سے جا کے شکایت کریں گے، جی مرنے دو ہمیں. جی، اس کے باوجود بھی شکر ہے خدا کا کہ کوئی سیز فائر کی ریزولوشن تو پاس ہوئی، اتنے مارنے اور اتنی بلڈنگیں اور اتنا کچھ ختم کرنے کے بعد، اور راشن پانی کے حتیٰ کہ ہسپتالوں کو اڑانے کے بعد. میرا اسے یہ کہنے کا تھا، چلے گئے ہم مغرب میں چلے گئے جی، تو مغرب ہمارا دھیان تو رکھے، بچائے تو صحیح. ہم اتنے غریب غربا خودکشیاں کرنے والے اتنے گئے گزرے ملک ہیں کہ آپ نے ہمارا ہر روز سوشل میڈیا سے لے کے تمام میڈیا کے اوپر ہمارا ریکارڈ لگایا جاتا ہے. اپنے لوگ ہی ہمارے بیٹھ کے ہمارا ریکارڈ لگا رہے ہوتے ہیں. ہماری کمزوریوں کو لمبا چوڑا کر کے بتایا جاتا ہے، ہماری اندرونی بیرونی چھوٹی موٹی باتوں کو، ہر چیز کو اس طریقے سے بلاسٹ کیا جاتا ہے کہ ملک جو ہے وہ نیچے سے نیچے گرتا جائے. ابھی آ جائے کہ جو آپ نے یہ گاڑی، ایک سیکنڈ میں، ایک داسو پروجیکٹ میں کیا ہے، آپ ادھر ہی بریک لیں. یہ میں ناظرین کو بریک کے بعد آ کے تو آپ نے بتانا ہے داسو پروجیکٹ اور یہ چائنا انجینئر جو ہیں مارے گئے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کم بیک. ناظرین کرنل صاحب بتا رہے تھے داسو ڈیم کے حوالے سے. جی میں عرض کرتا ہوں، اسی جگہ پہ، اسی ایریے میں داسو ڈیم کہاں واقع ہے؟ یہ جی کوہستان میں. اور یہ وہ پن بجلی کا اتنا بڑا ڈیم ہے جہاں سے آپ کو سستی ترین بجلی ملنی ہے، جہاں سے آپ کو پانی ملنا ہے آپ کی فصلوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ جس کسی نے یہ پہلی دفعہ چینی سینئر انجینئرز کو نہیں مارا جی، اسی ایریے میں یہ دوسری دفعہ مارا ہے اور گاڑی نیچے گرائی ہے. ٹھیک ہے. اور جس کسی نے مارا ہے وہ پاکستان کا غدار ہے، وہ میرے غریب عوام کا مجرم ہے. نہیں پھر یہ بھی بتائیں کس نے مارا ہے؟ کس نے مارا ہے؟ اس علاقے میں ماسوائے کے پی کے کا علاقہ ہے، اس علاقے میں ماسوائے افغانستان سے، اور آپ مجھے بتائیں کوئی امریکہ سے اڑ کے خود آ جاتا ہے؟ نہیں تو افغانستان میں جو لوگ بیٹھے ہیں دہشت گرد، ان کو آپریٹ کون کر رہا ہے؟ کون آپریٹ کر رہا ہے؟ جو پہلے ہی دنیا کو، جتنی بھی دہشت گردی دنیا میں ہے، جن کو فائننس کر رہے ہیں اور آپریٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے ایکسپرٹ کرنل صاحب آپ کیا اپنی ماہرانہ رائے دیں کہ جو امریکہ ہے، ہم کھل کے بات کر لیتے ہیں، امریکہ جو ہے اس کو، وہ انڈیا کو چائنا کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا اس خطے میں؟ اس نے کر دیا ہوا ہے جی. اس میں تو وہ فیصلے تو بڑے پرانے ہیں ان کے جی، یہ تو کئی سال پرانے ہیں کہ وہ اس نے تو انڈیا کی کشتی میں بیٹھ گیا ہوا ہے امریکہ. تو ہم بھی ان کی کشتی میں ہی ہے امریکہ کی، تو ہمارے ساتھ وہ ایسے کیوں کر رہا ہے؟
ہم ان کی کشتی میں ہیں مگر وہ وارا نہیں کھاتے ہم ان کو، شاید میرا خیال ہے وہ یا ان کو انڈیا وارا نہیں کھانے دیتا جی، انڈیا کی کوئی ڈکٹیشن کے اوپر وہ اس کو خوش کرنے کے لیے وہ زیادہ تیزی سے آگے چلتے ہیں، ہمارا دھیان نہیں رکھ رہے، دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر امریکہ ہمارا دوست ہے تو پچھلے 74 سال میں بجلی کدھر کیوں نہیں دی پوری؟ وہ کہتے ہیں ہم نے 3000 میگا واٹ 3500 میں مدد کی، بھائی ہمیں تو 30,000 میگا واٹ چاہیے ملک چلانے کے لیے۔ تو پھر چائنا آپ کا دوست ہے تو چائنا کہتا ہے میں آپ کو یہ ایسے سستے منصوبے لگا دیتا ہوں، تو اس سے کیوں نہیں لگواتے؟ وہ کون ہرڈل ہے بیچ میں؟ مار رہے ہیں نا ہم ان کو، کون ہرڈل ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ کون کس منسٹر نے کیا کیا کہا تھا خان صاحب کے سی پیک بند کس نے کیا تھا؟ رزاق صاحب کا نام بھول گئے آپ؟ کتنے کلوز تھے، تھرو آؤٹ رہے ہیں وہ، اس کا بھول گیا جو ابھی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، جو ادھر سے پروفیسر آیا تھا شہباز گل؟ نکال لیں پرانی، آپ تو میڈیا میں پرانی ان کی کلپ نکال کے چلا دیں، آپ کو پتا ہو کہ ملک کے دوست کون ہے دشمن کون۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ داسو ڈیم میں دوسرا میں یہ یہ بڑا کہتا ہوں، واقعہ ہوا، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم امریکہ کے دشمن نہیں ہیں بھائی، ہم ایک انڈر ڈیولپ ملک ہیں، غریب ملک ہیں، ہماری اکانومی غرق ہوئی یا کر دی گئی ہوئی ہے، ہم کسی سے محاذرائی نہیں لینے کی پوزیشن میں، جی مگر ہمیں اتنا بھی نہ رگڑ دیا جائے کہ ہم سارے خودکش بن جائیں۔ خودکش کا جواب خودکش ہی ہوتا ہے۔ خودکش آپ نے دوسری دفعہ چینیوں کو مارا ہے، جی، آپ چینیوں کو نہیں مار رہے، پاکستان کو مار رہے ہیں، اب میرا پاکستان ختم کر رہے ہیں، چینی پروجیکٹ بند ہو گئے ہیں، تو یہ بھی بند ہو گیا، تربیلے والا بھی بند ہو گیا۔ تربیلے میں ایکسٹینشن ہو رہی تھی تربیلے کی 1530 میگا واٹ کی، وہ بھی پرسوں کا بند ہو گیا۔ تو یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران سے ہمارے تعلقات کیوں کشیدہ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہمیں ایران سے اپنے تعلقات کشیدہ کروائے جا رہے ہیں، کیونکہ ادھر جو بندے ادھر ڈالے ہیں، جو سارا نیٹ ورک چل رہا ہے۔ نہیں، پر ایران پہ تو خود پابندیاں نا امریکہ کی۔ جی پابندیاں ہیں، مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے یہ تو آپ کو آئسولیٹ کرنا چاہیے، وہ تبھی ہوں گے جو آپ کو کوئی ادھر سے کوئی ڈال دیں گے، کوئی ایران کا بارڈر پار کر کے آگے جا کے ایران میں گھس کے چھپ کے بیٹھ جائیں گے، کوئی افغانستان میں چھپ کے آپ بیٹھ کیا جائیں گے۔ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف، عمران خان، آصف علی زرداری، یہ فگرز ہیں، فضل الرحمان صاحب ہیں، ان میں سے انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے لیے بہترین کام کون کر سکتا ہے؟ جو پہلے کرتا رہے، تاریخ تو یہ بتاتی ہے، آپ تاریخ کھول کے دیکھیں کہ کون آتا ہے تو ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے اور آپ کے خارجہ تعلقات جو ہیں بیلنس ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس کو کیوں نہیں آنے دیا گیا اس دفعہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی حد تک وہ مؤثر ہے، آپ اس کو نکال نہیں سکیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں وہ مؤثر ہیں ابھی تک؟ میں سمجھتا ہوں مؤثر۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ بھی تقریباً غیر مؤثر ہوئے میں ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ غیر مؤثر ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ ملکی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت حکومتداروں کے ہیڈز میں انڈرسٹینڈنگ، یونٹی اور سیکریفائس اور ججز کا پنڈورا باکس جو کھل گیا اس کا کیا بنے گا؟ یہ ایک سیاسی دیکھیے، آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے جو الزامات عائد کیے ہیں ان میں کوئی صداقت ہے؟ اس میں پوری صداقت ہوگی، کیوں نہ ہو۔ آپ مجھے بتائیں فیصل کہ میں پبلک لائف میں آنا چاہتا ہوں، میں جج بھی بننا چاہتا ہوں، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ یہ پتہ کریں کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ میں آپ کو وزیر اعظم کو پھانسی بھی لگا دیتا ہوں، گھر بھی بھجوا دیتا ہوں، سارے بھیج دیے وزیر اعظم، کسی کو معاف نہیں کیا۔ تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ مجھ سے کرواتا کون ہے، میں کرتا کیا ہوں، اور میری تاریں کدھر ملتی ہیں، کدھر شارٹ ہو جاتی، کیوں نہ ہو۔ کون سا دنیا کا ملک ہے جس میں آپ سٹیٹ پلر جو ہیں وہ ہر چیز ہر ایک کے اوپر نظر نہیں رکھتے؟ کوئی ملک بتائیں گے مجھے ایسا؟ نہیں۔ اور بھائی ادھر تو کوئی گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی فیکٹری ایسی نہیں ہونی چاہیے، کوئی جگہ، کوئی سکول کالج ایسے نہیں چل سکتا کہ جہاں اس کی ہیڈ کو نہ پتا ہو کہ نیچے کیا ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں پتا ہونا چاہیے؟
تو ہیڈ کے اتنے کان، آنکھیں اور کان اس کے تو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، ملکی مفاد میں کام کرنا چاہیے، کسی کو ذاتی گزن نہیں پہنچانی چاہیے، کسی کو خود غرضی کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. میرٹ پہ فیصلے ہونے چاہیے. اور یہ میرٹ پہ فیصلے جو ہے، دیکھیے ان کا پتہ کرنا ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے. کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ قومی سلامتی، افواج اور اس کے ادارے، اس میں عدلیہ بھی شامل ہے. عدلیہ کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ ملک کا مفاد کا دھیان رکھے، اور باقی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے. یہ سب کو ایک اپنا چارٹر بنا کے، لاہ عمل بنا کے اس کے اوپر سختی سے کارروائی. کرن صاحب بتائیں، چائنا کا اگلا لاہ عمل پاکستان کے حوالے سے کیا ریلیشن شپ کا ہوگا؟ میں اس میں ایک چیز اور عرض کر دوں. یہ جو ابھی ہم خط لکھ رہے ہیں، آیا یہ حالات واقعات پاکستان میں ابھی پچھلے 6 مہینے میں ہوئے یا سال میں ہوئے؟ آیا پچھلے 74 سال میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی؟ تو کیوں نہیں خط لکھا؟ بابا جب آپ نے پھانسیاں لگا دی تو آپ نے پوچھا کوئی نہیں، سوائے نسیم بول پڑا، باقی تو ابھی تک بولے ہی کوئی نہیں ہے. جب آپ گھر بھجواتے ہیں تو اس وقت آپ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جہاں آپ کو اتھارٹی ملتی ہے ادھر ذمہ داری بھی ہے، ادھر موریلٹی بھی ہے، ادھر میرٹ بھی ہے، ادھر خدا خوفی بھی ہے. اگر آپ کے پین سے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس پین پہ کنٹرول، اور اس پہ یہ امانت ہے، یہ آپ کا ضمیر ہے. پھر جس نے پھانسی کے ہائی کورٹ میں آرڈر کی تھی، جب اس کی وہ بھی آپ کو ساری ویڈیو اور آئی ڈی اور سب کچھ پتہ چل گیا، جب اس کو دفنانے گئے تھے تو کیا ہوا تھا، ہم بھول جاتے ہیں. یار خدا سے ڈریں، اپنے ضمیر کو جگائیں، اور اپنے ضمیر کو اگر آپ ٹھیک ہے فیصل، ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں میں اس قابل ہوں کہ مجھے یہ قوم جو ہے وہ کوئی ایسی ذمہ داری دے تو میں نبھا سکتا ہوں. مجھے اپنے مال کا، اپنے کردار کا خود تو پتہ ہے اندر لے کے میں کیا ہوں، کہ میں منافق ہوں، میں ڈبل ہوں، میری کمزوری کیا ہے، مالی کمزوری ہے، عورت ہے، شراب ہے، کیا کمزوری ہے میری. اگر میری کمزوری نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں میں فٹ ہوں، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، تو مجھے خدمت کرنی چاہیے اس ملک کی، تو میں پبلک لائف میں آؤں. اور اگر میرے اندر کمزوریاں ہی اتنی ہیں کہ میں پلے بوائے سے لے کے ہر ویڈیو دنیا کی بنا کے ساری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو اپنی ویڈیو پہلے ہی ریکارڈ کرا بیٹھا ہوں پچھلے 50 سال میں، تو بڑھاپے میں مجھے ادھر لانچ کر دیا جاتا ہے تاکہ تاریں ادھر ہیں ساری، ہل کے دکھاؤ تم. تو اب آپ پھر آپ کہتے ہیں سیٹا بائٹ کا کیس بھی نہیں سنیں گے. کیوں نہیں سنیں گے بھائی؟ اسلام میں بیٹھے ہو، آپ بھی مسلمان ہو، بھائی سنیں گے کیوں نہیں؟ سیتا وائٹ کا کیس تو جہاں پہ ہوا ہے وہاں پہ نہیں سننا چاہیے. مجھے سنا گیا کیس، انہوں نے فیصلہ دے دیا، بیٹی ہے، کہتا ہے اس میں جرت کیوں نہیں ہے، کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ جو بندہ مورلی اتنا جھوٹا ہو، جھوٹ بول کے قوم کو بتائے اور منہ چھپاتا، پھر کیا وہ لیڈر ہے یار؟ کس چیز کے پیچھے لگے ہوئے؟ صاحب دیکھیں، میں آپ کو کر سکتا تھا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کی عوام نے اس دفعہ اس پہ اعتماد کا اظہار کن وجوہات کی بنا پہ کیا ہے، یہ بتائیے. یعنی کہ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ کلیئر کٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لوگوں نے جوک در جوک ووٹ ڈالے ہیں. لوگ اس سے ٹریپ ہو گئے ہیں کیا؟ نہیں، میں عرض کرتا ہوں، گزارش یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی کنٹریبیوشن جو ہے سوشل سیکٹر میں، کینسر اسپتال میں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں، وہ سپورٹس میں، باقی سب سے بہت آگے ہے. جی، ہمارے ملک میں ان چیزوں کا وہ ہیرو رہا ہے، تو اس کو کریڈٹ دینا چاہیے. ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے. بالکل. اگر اس کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کو کریڈٹ دینا چاہیے. بالکل صحیح. اس بندے کو اس ملک کا نہیں بلکہ بہت سارے ملکوں کا عبدالستار عیدی ہونا چاہیے تھا. بالکل صحیح ہے. کس نے اس کو اس اچھے کام سے نکال کے تو اس قسم کے کام میں ڈالا جو اس کا کام ہی نہیں تھا. نہ اس کے والد کا تھا، نہ اس کے خاندان کا تھا، نہ اس کو سوٹ کرتا تھا، نہ وہ جانتا تھا، نہ اس کو گورننس کا پتہ تھا، نہ اس کو ملکی معاملات کا پتہ تھا، نہ اس نے کبھی، وہ تو ساری عمر سپورٹس گراؤنڈ میں رہا. جی. اس کے بعد وہ فلاحی اداروں میں آ گیا. وہ بھائی آپ اس کو ادھر ہی رہنے دیں، اس کو دنیا کا ادھر ہی سٹار بننے دیں.
اس کو بنانے تھے کینسر اسپتال پاکستان میں بھی اور دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی. جی اللہ کرے کہ اس کو ابھی اندر بیٹھا ہوا ہے, میری بات پہنچ جائے اور ابھی بھی عقل آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے شاید زندگی میں کچھ اچیو کر لیا. اچھا کرنل صاحب, مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ چائنا کا آئندہ ہمارے سے لائے عمل کیا ہوگا تعلقات کا, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں چائنیز انجینئرز کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, پہلے بھی واقعات ہوتے رہے ہیں ان کی لاگتوں کے حوالے سے. دیکھیے فیصل صاحب, بات یہ ہے چائنا نے آپ سے نکات تو پڑھایا نہیں ہوا. جی سمندر سے گہری, آسمان سے اونچی اور یہ وہ شہد سے میٹھی جی نبھائی انہوں نے آپ سے. آیا ہم نے نبھائی یار. اب کس قسم فیصلہ, ہم کس قسم کی قوم ہے یار. کبھی ہم ادھر دیکھتے ہیں, کبھی ہم ادھر دیکھتے ہیں, کبھی ہم اس کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں, کبھی اس کی گود, کبھی ہم دونوں کی گود میں بیٹھ کے تو کہتے ہیں کہ پھر بھی کام چل جائے. او یار کیا کر رہے ہو؟ او بھائی کردار ہونا چاہیے آپ میں, اعمال ہونے چاہیے, دلیری ہونی چاہیے, کھڑے ہونے چاہیے. اپنے ملک کی, اپنے عوام کی بات کرنے کے لیے آپ کو دونوں کو بتانا چاہیے بھائی یہ میری حدود ہے, یہ میں آپ کو دے سکتا ہوں, یہ میں مغرب کو دے سکتا ہوں, میں آپ کے ساتھ چلوں گا, یہ میں مشرق سے ڈیولپمنٹ لے سکتا ہوں, میں ان سے ڈیولپمنٹ لے کے ملک اپنا کروں گا. آپ اگر آئی ایم ایف مجھے نہیں دے سکتا تو میں نہیں کر سکتا 300 روپے پٹرول. میرے عوام میں سکت نہیں ہے. اگر مجھے وہ دوسروں کا فارمولہ تو مجھے وہ فارمولہ دونوں کو ملا کے مجھے اپنے عوام کا دھیان رکھ کے چلنے دیں. مجھے آئی ایف میں نہ ٹھوکتے جائیں. تو یہ تو حکمرانوں نے فیصلہ کرنا ہے نا. دیکھو جی, جب حکمرانوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے, جب آپ 80,000 ارب کے قرضہ لے کے چھوڑ جائے گا آپ کا لاڈلا کنٹینر والا. جی کنٹینر والا قرضے نہ لیتا نا جی, وہ کہتا ہے میں غلام دار غلام, ٹھیک ہے نا, نہیں ہوں, وہ بڑا ٹھیک ہے جی, بڑا آزادی پسند ہے, بڑا ٹھیک تھا, بڑا محب وطن تھا. وہ تو بھائی یہ آپ نے ریاض ملک سے لے کے اوپر تک ہر ایک کو لوٹنا شروع کیا ہوا تھا. کرنل صاحب وہ تو اب اندر بیٹھا ہے, اپنی سزا بھگت رہا ہے. جو یہ موجودہ سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں بتائیں. اس نے 16 ماہ پہلے لگائے ہیں, اب بھی آ گئی ہے, عوام پہ اس وقت بجلیاں گرا رہے ہیں, پٹرول مہنگا ہو رہا ہے, گیس مہنگی ہو رہی ہے, بجلی مہنگی ہو رہی ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. ان کے بارے میں بات کریں. ان کو تو بھی آیا ہے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے فیصل, کیوں ان کو ڈی سٹیبلائز کر کے تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اور وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا دیسی مرغیاں کھانے, ہاں, اور جس کو آپ نے وہ پٹو کو آپ نے 6 فٹ پر 6 فٹ جگہ نہیں دی تھی مرنے کے لیے, اس کو آپ نے 6 کمرے اور ڈال دیے, ریسٹ ہاؤس بنا دیا, اس کو کیا ضرورت ہے باہر آنے کی؟ نون کی حکومت ہے, نون اس سے سارا ریسٹ ہاؤس چھوٹا کرا دے. ہم اتنا گھٹی نون یا کوئی کو کسی کو اس قسم کا, میں اس لیے نہیں کہ بات کر رہا کہ واپس لے لینی چاہیے, نہیں, اس کو اس سے بھی زیادہ فیسلٹیز دیں. پاکستانی ہے, ملک کا وزیر اعظم رہا ہے, پاکستانی ہے. میں کسی کی فیسلٹی, میں یہ نہیں کہوں گا کہ اے سی بند کرائیں, وہ گھٹیا حرکتیں, نہ گھٹیا سوچ ہونی چاہیے, نہ گھٹیا کام کرنا, لے فیسلٹیز, مگر خدا کے نام پہ اس ملک کو مضبوط ہونے دے, مستحکم ہونے دے, اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دے. آپ سمجھتے ہیں ہر روز وہ اور اس کی پارٹی یہی بات نہ کرے کہ ادھر جلسہ کرنا ہے, ادھر جلسہ, ہر روز ایک نیا پلان لے کے ملک کو نیچے نہ گرائے. آپ کو پتہ ہے کہ ملک کو تباہ کیسے کرنا ہے, تباہی کا فارمولہ چھوڑ دیں. وہ جس کسی نے آپ کو دیا ہوا ہے اس کو کہ تھوڑا سا کھڑا, ملک کو کھڑا ہو جانے دے, بعد میں آپ کوئی اور منصوبے بنا. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جلسہ جلوس آزادی رائے ہے وہ تباہی کا فارمولہ؟ آپ کا کیا خیال ہے یہ آزادی رائے اور یہ جلسہ جلوس جو آپ نے ڈیموکریٹک اتنے اچھے لفظ لیے ہوئے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پروویژن ہر روز اس پہ مل جاتی ہے, تو آپ ان کے اوپر عمل کر کے, مجھے ایک سیکنڈ, مجھے ایک منٹ ذرا دیجیے گا. آپ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا, ٹک ٹاک, یہ وہ فلانٹنگ, جہاں آپ نے پاکستان پہنچا دیا نا, ہائے ہائے نے, کہیں بھی وزیر اعلیٰ ادھر کا وہ حملہ ہو رہا ہے ساتھ لے کے. اب ٹائم وقت ختم ہو رہا ہے, تو پھر اگلے دفعہ آپ کے ساتھ دوبارہ اس پروگرام میں بات ہو جائے گی. بہرحال ناظرین, آپ نے کرنل سیف صاحب کی باتیں سنی. ان کی باتوں میں جہاں انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے حوالے سے جو انہوں نے نکات ڈسکس کیے اس پہ وہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ان کا جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ آیا کہ ان کا سوشل میڈیا پر کافی خاصا اعتراض ہے,
اور سوشل میڈیا ایک ایسا بم ہے جو کسی کے قابو میں نہیں ہے. اس کے استعمال کو ہمیں بہت محتاط طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ ہم پاکستان کے استحکام کے خلاف استعمال نہ ہو سکیں. ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک اپنے کمنٹس میں اپنی آراء جو ہے میرے پروگرام کے حوالے سے ضرور دیجیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.